ألم تعلم أن الله على بس ٹھیک ہے، كل کافی ہے بھائی، شيء کافی ہے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جی مجھے آ رہی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کل ہماری یہ پیچھے والی آیت کی سمجھ نہیں آئی تھی ہمیں، تو آج تفسیر یہاں ہے۔ جی تفسیر جو ہے وہ رہ گئی تھی، تو دوبارہ میں انشاءاللہ آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، چونکہ یہاں پر یہودیوں کی بات چل رہی ہے، تو یہودیوں کے پاس جو نبی آئے تھے تو وہاں پر وہ نبی مراد ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے۔ اچھا وَلَمَّا اچھا جی، تو یہ پیچھے یہ ساری یہودیوں کی بات چل رہی ہے نا، آگے پیچھے تو جی یہودی جی کے پاس کون سے نبی آئے تھے، جی جی تو یہ یہاں پر وہ مراد ہے۔ اچھا۔ ہاں، اس لیے میں کہہ رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیا مطلب ہے نہیں اس کا۔ آپ ہمیں صحیح کہہ رہے تھے کہ تکا نہ لگائیں۔ جی جی، وَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب آیا ان کے پاس رسول، ایک رسول، کہاں سے آیا؟ من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق لما معہم، اور وہ تصدیق کرنے والا تھا، لما اس چیز کی، معہم جو اس کے ساتھ تھی، جو تورات، یعنی تورات کی وہ تصدیق کرنے والا تھا۔ تصدیق بہ مانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے اس کو میرے اوپر نازل کیا ہے۔ نبذ فریقن، پھینک دیا ایک فریق نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتابہ، جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی جن کو تورات دی گئی تھی، انہوں نے جو ہے وہ پھینک دیا، اور انہوں نے جو ہے پھینک دینے سے مراد یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کا انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا؟ جی پھینک دیا۔ نہ بتا کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ پھینکنا ہوتا ہے، کہ انہوں نے جو ہے وہ پھینک دیا۔ فریق من الذین اوتوا الکتاب، ان میں سے ایک گروہ نے، یعنی اللہ کی کتاب کو ماننے سے ان میں سے ایک گروہ نے کیا کر دیا؟ یعنی انکار کر انکار کر دیا۔ اچھا، ابھی لفظی ترجمہ پہلے دیکھ لیں، پھر اس کے اس طرف آتے ہیں۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، اللہ کی کتاب، وراء ظہورہم، انہوں نے اپنے پس پشت ڈال دی، یعنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دی۔ کأنہم، ایسا کہ، یا گویا کہ، انہم، بے شک وہ، لا یعلمون، وہ جانتے ہی نہیں ہے۔ یعنی اب اس حدیث اس آیت کے اندر ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات کے ساتھ ان کے پاس تشریف لائے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور تورات کی تصدیق کی، تو انہوں نے جو ہے تورات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن ان میں سے مختلف گروہ تھے، کچھ نے تو مانا، کچھ نے جو ہے وہ انکار ایسے کیا کہ گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں ہے، یعنی حالانکہ وہ سب کچھ ان کو پتہ بھی تھا، سب کچھ وہ معلوم بھی تھے، تو اس کے باوجود بھی کیا نام ہے، گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، اچھا انہوں نے، یعنی ان یہودیوں نے اتباع کی، ماں اس چیز کی، تتلون الشیاطین، جس کو تلاوت کرتے ہیں شیاطین، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر۔ اچھا، یہودیوں کا یہ حضرت کیا نام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر بھی ان کا یہ اعتراض تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے جو ہے کہ دور کے اندر جنوں سے جو ہے انسانوں نے جادو سیکھا، تو گویا حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ خود جو ہے جادوگر، گھر یعنی خالق جادو تھے، یعنی جادو کو بنانے والے یا جادو کو کیا نام ہے پیدا کرنے والے ہیں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے جو ہے جنوں نے بھی سیکھا، اور جنوں سے پھر جو ہے انسانوں نے بھی جو ہے وہ سیکھا، تو انہوں نے جو ہے حضرت سلیمان کے اوپر جو ہے وہ جادو کا الزام لگا دیا تھا۔ واتبعوا، اور انہوں نے اتباع کی، ماں اس چیز کی، جس کو شیاطین تلاوت کرتے ہیں، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین، کفر بمانا انکار ہے یہاں پر،
اور سلیمان نے انکار نہیں کیا، کفر نہ کیا، انکار نہیں کیا سلیمان نے، ولیکن الشیاطین، اور لیکن شیاطین نے جو ہے کفر کیا، یعلمون الناس، وہ شیاطین جو تھے وہ لوگوں کو سکھاتے تھے، یعلمون الناس، وہ لوگوں کو سکھاتے تھے السحر، جادو، یعنی وہ شیاطین جو ہے وہ لوگوں کو، میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ جو جن تھے، جنوں کے اندر بھی بعض شیاطین تھے، اور وہ جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ جادو وغیرہ جو ہے وہ سکھایا کرتے تھے۔ اچھا، اچھا، یہ نا اس وقت جو ہے یہ ایک دور چل پڑا کہ کیا نام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے ان کے بقول جو ہے وہ کیا نام ہے جادو جو ہے وہ سکھانے والے ہیں، حالانکہ جادو کا علم اور ہر چیز کا علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت دو فرشتے بھیجے جن کا نام تھا ہاروت اور ماروت، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتے جو ہے یہ اس لیے نہیں بھیجے کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ جادو سکھائیں اور پھر جو ہے لوگوں کے جو ہے یہ نقصانات کریں، اور میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ طلاق کے لیے کیا نام ہے وسوسے ڈالیں، اس طرح کے مطلب ہے کہ فرشتوں میں، بلکہ ایک علم دینا تھا کہ مستقبل کے اندر جو ہے وہ کسی اگر جادو کرنا پڑے تو اس ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بطور ایک علم کے، لیکن وہ علم تب جب وہ فرشتے دونوں آئے اور انہوں نے کچھ شرائط رکھی کہ یہ جو ہے یہ جب مثال کے طور پر کہیں فائدے کے لیے جو ہے اگر آپ نے استعمال کرنا ہو تو آپ اس وقت استعمال کریں گے، نہ یہ کہ نقصان کے لیے، اگر آپ نقصان کے لیے کرتے ہیں تو ہم آپ کو نہیں سکھاتے۔ نقصان کے لیے کیا کیا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر میاں بیوی کے درمیان جو ہے تفریق ڈلوانا، اور لڑائی جھگڑے فساد برپا کرنا، اور قتل و غارت کرنا، تو یہ ساری نقصان کے اندر آتے ہیں۔ لیکن البتہ جب ان یہودیوں کو ان فرشتوں نے جادو سکھایا تو سکھانے کے باوجود انہوں نے ان کا الٹ کیا، انہوں نے جب سیکھے تو انہوں نے جو ہے ان فرشتوں کی ایک بھی نہ مانی، اور انہوں نے خود جو ہے وہ وہی کام جن سے ان کو روکا گیا تھا ان یہودیوں کو، انہوں نے وہی کرنا شروع کر دیے، ایک دوسرے کے درمیان فساد برپا کرنا، اور کیا نام ہے لڑائی جھگڑے کروانا۔ اب یہاں سے جو ہے وما انزل علی الملکین، اور نہیں نازل کیا علی الملکین، دو فرشتوں پر، دو فرشتوں کو، ببابیلا، بابل پر، بابل ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمانے کہ ہم نے دو فرشتوں کو ایسے نازل نہیں کیا، ان دو فرشتے کے نام کیا تھے؟ ہاروت اور ماروت۔ وما یعلمانی من احد حتی یقولا، وما یعلمانی، اور نہیں سکھایا ان دونوں نے، من احد، کسی بھی ایک کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ ان دونوں نے کہا، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، بے شک ہم ایک آزمائش، یعنی یہ جو جادو وغیرہ جو آپ کو سکھا رہے ہیں، ایک منٹ ایک منٹ، آپ کو پیچھے والی بات سمجھ آئیے؟ جی سمجھ آ رہی ایک ہے، منٹ، ایک منٹ، مجھے صرف ایک لفظ دیکھنے دیں۔ ایک لفظ کی وجہ سے نا معنی آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہاں پر کیا مطلب ہے کہ وہ جو دونوں فرشتے تھے وہ جب مطلب ہے کہ کسی کو سکھاتے تھے تو پہلے ان سے عہد اور پیمان لیتے تھے، عہد پیمان لیتے تھے کہ ہم جو ہے یہ بطور امتحان کے آپ کو سکھا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ اس جادو کی وجہ سے جو ہے آپ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے اندر نہ مبتلا ہو جاؤ۔ سمجھ آ گئی بات کیا؟ جی جی۔ وما يعلمان من احد، اور ان دونوں نے نہیں سکھایا کسی ایک کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ ان دونوں نے کہا، کیا کہا؟ انما نحن فتنۃ، بے شک ہم جو ہے وہ بطور امتحان کے ہیں، فلا تکفر، پس آپ کفر نہ کریں، فیتعلمون منہما، پس وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے، کس لیے؟ وہ ان کی جو نیت تھی یا ان کا جو ذہن سازی تھی کہ ہم کیا کریں گے، تو ما یفرقون بھی بین المرء وزوجی، کہ وہ جو ہے وہ تفریق ڈالتے تھے اس جادو کے ذریعے، بین المرء، آدمی، وزوجی، اور اس کی بیوی کے درمیان، ٹھیک ہے، وہ چیز جو جدائی ڈالتے تھے
اس جادو کے ذریعے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان، وما ہم بغارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور حالانکہ نہیں وہ نقصان پہنچانے والے اس جادو کے ذریعے کسی ایک کو الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، ویتعلمون، اور وہ سیکھتے تھے یعنی اس جادو کو، ما یضرہم ما یضرہم ولا ینفعہم، اور وہ لوگ سیکھتے تھے جو نقصان دہ انہیں، یعنی ولا ینفعہم، اور نہ ہی نفع، یعنی نقصان دہ چیز کو جو ہے وہ سیکھتے تھے، اور کیا نام ہے نفع اور نہ نفع دے اس چیز کو جو ہے وہ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے ما اس چیز کو یضرہم جو انہیں جو ہے وہ نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے، یعنی ایسی چیز کو سیکھتے تھے وہ جو نقصان والی اور نفع والی چیز کو یہ نہیں سیکھتے تھے۔ وقد علموا لمن اشتراه مال فی الآخرۃ، یعنی یہ نقصان والی چیز کو سیکھ کرنا اس لیے کہتے تھے کہ ہم جو ہے لوگوں کے گھر برباد کریں گے، ان کے درمیان جو ہے لڑائی جھگڑے فساد برپا کروائیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ جی جی وقد علموا بالکل۔ لمن اشتراہ، اور انہیں معلوم تھا کہ لمن اشتراہ، کہ جو ضرور جس نے اشتراہ خرید لیا، مالہ، یعنی اس چیز کو، لہو جو اس کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، یعنی وہ اس بات کو بھی جانتے تھے کہ جو چیز اس نے یعنی جادو جو ہے خرید لیا جادو کے ذریعے، تو اس کے لیے آخرت کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور ضرور برا ہے ما شرو جو انہوں نے بیچا، ما شرو جو اس کے ذریعے اس کے بدلے انہوں نے جو ہے اپنے نفس بیچے، تو یہ ان کے لیے جو ہے یہ برا ہے۔ لو کانوا یعلمون، اور لو کانوا یعلمون، اگرچہ وہ جانتے، ٹھیک ہے، اپنی جانوں کا کتنا برا سودا انہوں نے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، تو انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا کہ کاش کہ اگر وہ جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ لَمَثُوبَةٌ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ جی، ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون، اور اگر ولو انہم، اور اگر بے شک وہ آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور ڈرتے، ٹھیک ہے، پرہیزگاری اختیار کرتے یا ڈرتے، لمثوبۃ، تو ضرور جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لمثوبۃ من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ان کو ثواب دیا جاتا، خیرun بہتر، یعنی اگر وہ ایمان لے کر آتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ضرور جو ہے وہ ثواب دیا جاتا، لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے۔ اچھا، آگے جو ہے یہ جو اگلی آیات ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو یہودی تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ رائنا کے لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے تھے۔ اچھا، رائنا جو ہے یہ عربی زبان عبرانی زبان کے اندر اس کا معنی ہوتا تھا چرواہا، ہمارے چرواہے، ٹھیک ہے، تو اس کا معنی کیا ہوتا تھا؟ رائنا، یہاں پر رائنا ہے تو کیا نام ہے عربی زبان کے اندر جو ہے وہ اس کا معنی ٹھیک تھا، کوئی مطلب ہے کہ برا نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی وہ بھی انہی کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ بھی رائنا کہنا شروع کر دیا انہوں نے، صحابہ کرام میں سے بھی بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے۔ تو جب ان بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے وہ رائنا جو ہے وہ کیا نام ہے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے، حالانکہ عربی کے اندر جو ہے وہ اس کا معنی درست تھا، عربی کے اندر جو ہے وہ قباحت نہیں تھی، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ
اس کے اندر یعنی عبرانی زبان کے اندر جو ہے وہ اس کے معنی جو تھے وہ تھے کیا نام ہے، ہمارے چرواہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی انہی کی مشابہت کی وجہ سے جو ہے یہاں پر رائنا کہنا سے جو ہے وہ منع فرما دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا، اے ایمان، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، لا تقولوا تم مت کہو رائنا، یعنی رائنا جو ہے یہ مت کہو، کیا کہو پھر؟ وقولو، اور تم کہو انظرنا واسمعوا، ہم نے دیکھا اور ہم نے سنا۔ انظرنا کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا، دیکھا۔ ان واسمعوا، اور ہم نے سنا، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم۔ ہاں استاد جی، آواز نہیں آ رہی۔ استاد جی آواز نہیں آ رہی۔ جی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا رائنا کا مطلب ہے کہ تم جو ہے رائنا مت کہو، وقولو، اور تم کہو انظرنا ہماری طرف جو ہے وہ متوجہ ہو، واسمعوا، اور توجہ سے جو ہے وہ سنیں، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلی آیات، جی ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اور نہیں چاہتے الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرکین میں سے، ان ينزل علیکم کہ نازل کی جائے علیکم تم پر، من خیرن کوئی خیر کی بات، خیر سے مراد یہاں پر نبوت ہے، یعنی مشرکین اور یہودیوں میں سے کوئی بھی جو ہے وہ نہیں چاہتے، کفار میں سے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ نبوت دیں، اور آپ کو جو ہے کیا نام ہے، آپ کے اوپر جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ نازل کریں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ خاص کر دیتا ہے، برحمتہ اپنے رحمت سے، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل فضل والا ہے، العظیم بڑے فضل والا ہے۔ ٹھیک ہے، اس جی کے جی بعد اچھا، ان آیات کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے یہ جو اعتراض تھے ان کا اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا، کہ جو وہ اعتراض یہ کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی طریقے سے ان کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نبوت نہ دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل کیوں کر رہے ہیں، کسی اور چودھری وڈیرے کے اوپر نازل کر دیتے۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے یہ ان کے اعتراض کا جواب دیا کہ واللہ یختص برحمتی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جسے منتخب کرتا ہے، جسے پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اسے اپنی رحمت سے جو ہے وہ کیا نام ہے نوازتا ہے، واللہ یختص، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جسے خاص کرتا ہے، برحمت ہی اپنے رحمت سے، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے۔ اچھا، ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، اچھا اس کے اندر کیا ہے، یہ آیت جو ہے اس کا شان نزول یہ ہے، اس آیت کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو پہلی شریعتیں تھیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، کتاب، تو جو بھی ماں بعد جو ہے ماقبل کے بعد، یعنی کوئی بھی نبی آتا تھا بعد میں، یا کوئی بھی کتاب آتی تھی بعد میں، تو وہ جو ماقبل کی کتاب ہوتی تھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ رد و بدل ہوا کرتا تھا۔ تو اسی طرح جب قرآن مجید آخری کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو تورات کے اندر احکام تھے، جو انجیل کے اندر، زبور کے اندر احکام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی تبدیلی کر دی۔ ٹھیک ہے، تو اس پر نہ یہ کافروں نے یہ اعتراض کیا کہ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے،
تو قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، تو قرآن کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کیوں کی گئی؟ ٹھیک ہے، قرآن کے اندر وہ تبدیلی کیوں کی گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها، جو ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت، او ننسیہ یا بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منها تو ہم لاتے ہیں بخیر بہتر، یعنی اس سے بہتر، منہا اس آیت، یعنی جو ما قبل کی کتابوں کے اندر جو آیت موجود تھی، تو جب ہم کیا نام ہے کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا ہم بلا دیتے ہیں، تو ہم جو ہے اس آیت کے بدلے میں کوئی بہتر جو ہے وہ آیت جو ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ اگر بہتر نہ لائیں تو او مثلیہ یا اس کے برابر کی جو ہے وہ آیت جو ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا نہیں تو جانتا کہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز کے اوپر کیا ہے، قادر ہے۔ الم تعلم ان اللہ، جی جی بھائی، جی جی بالکل قادر علم تعلم ان اللہ، کیا تو نہیں جانتا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لہو اس کے لیے ہے، ملک السماواتی، آسمانوں کی بادشاہی، والارض اور زمینوں کی بادشاہی، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی نہ ہی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ بس یہاں تک پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی انشاءاللہ کل۔ اچھا، آپ کی کلاس نہیں ہوگی مولانا انیس الرحمان صاحب کی؟ آج نہیں ہے؟ نہیں، وہ آج نہیں ہوگی۔ اچھا ٹھیک۔ ہاں جی، آپ کو میں ابھی سے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ انتظار نہ کریں۔ آج میں فیس کا میسج آ گیا تھا، میں نے بھیج دی تھی۔ بھیج دیا آپ نے؟ انیس صاحب کا میسج آیا تھا جی جی، تو میں نے بھیج کے ان کو اس کی کاپی بھیج دی۔ سلیپ ہو؟ ہاں جی سلیپ بالکل۔ صحیح ہے، صحیح، چلیں اچھی بات ہے۔ تو انیس صاحب کہیں گئے ہوئے ہوں گے؟ جی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کیا ہے، تو وہ گھر پر ہی ہیں، ماشاء اللہ، اس وجہ سے وہ ماشاء اللہ، ہاں کلاس، مہمان وغیرہ۔ جی جی، اس وجہ سے وہ کلاس جو ہے وہ نہیں لے رہے، ماشاء کل بھی نہیں لی اللہ، اور ہاں آج بھی۔ خیر ہے، تو مہمان وغیرہ۔ جی جی، میری بات ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور بس شکر ہے اللہ کا، آپ سنائیں۔ بس اللہ کا شکر ہے، خیر خیریت الحمدللہ۔